تو وہ ہے زہد. اور نمبر 4 والترقب. اور ترقب کیا ہے کہ وہ دوزخ کے خوف، دوزخ سے خوف کھائے. ترقب اس میں کیا ہے؟ خواہشیں بھلا دے اور مراقبہ، جسے مراقبہ کہتے ہیں، یعنی کہ رغبت رکھنا پروردگار کی طرف جانے کے لیے. اور یہ چیزیں کس میں ہونی چاہیے؟ جو بندہ صبر کرتا ہے. اور اگلا جملہ جو ہے فَمَنِ اشْتَاقَ إِلَى الْجَنَّةِ صَلَا عَنِ الشَّهَوَاتِ. امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو مشتاق ہوتا ہے جنت کی طرف وہ شہوات سے منہ پھیر لیتا ہے. اگر جنت میں جانا چاہتے ہو نا کہ ہمیں مرنے کے بعد، نمازیں پڑھنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد جنت نصیب ہو جائے. رات ہم ٹی وی پہ بھی یہ حدیث پڑھ رہے تھے کہ سرکار امیر ممکنات امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے. مولا فرماتے ہیں، پیغمبر اسلام سے مولا روایت کر رہے ہیں کہ جو شخص پورے مہینے کے روزے رکھ لے اللہ اسے 7 چیزیں عطا فرماتا ہے، 7 انعامات عطا فرماتا ہے. پہلا انعام اس کا یہ ہے روزے رکھنے کے بعد کہ اللہ اس کے جسم سے حرام چربی کو پگھلا دیتا ہے. روزہ رکھنے کے بعد کتنا فائدہ ہے کہ حرام چربی ختم ہو جاتی ہے، پگھل جاتی ہے. اور آج میں نے مولانا تقوی صاحب جب سوال کیا کہ روزے 30 ہی کیوں ہیں، 40 کیوں نہیں رکھ دیے؟ 110 اللہ کا اپنا ذاتی عدد جو 66 ہے، 66 رکھ دیتا، 72 14 ان پہ رکھ دیتا، 14 کر دیتا. 30 روزے کیوں ہیں؟ کیونکہ جناب آدم ہمارے سب کے باپ نے اور جناب حوا سلام اللہ علیہا نے، جناب آدم علیہ السلام نے وہ جو پھل کھایا تھا، جو فروٹ یا وہ گندم کے دانے جو جا کے کھائے تھے، وہ 30 دن تک ان کے جسم میں رہے تھے. اس لیے اللہ نے، کیونکہ نعوذ باللہ ہم اسے خطا نہیں کہتے، وہ صحو ہوا تھا آدم علیہ السلام سے، یعنی کہ وہ ترک اولا کرنا چاہیے تھا، انہوں نے ترک نہیں کیا، اسے ترک کرنا چاہیے تھا، وہ اولا تھا کہ وہ ترک کر دیتے. پہلا آدمی، پہلا انسان، پہلا معصوم، پہلا نبی، پہلا دین کا وارث، انہوں نے ایک صحو کیا کہ چیز کھائی اور وہ 30 دن تک اندر رہی. اللہ فرماتا ہے کہ پورے 11 مہینوں کے بعد تم اپنے باپ آدم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جو 11 مہینے تک تم چھوٹا موٹا کچھ کھا لیتے ہو اس سے تمہاری چربی بن جاتی ہے. 30 دن میرے دسترخوان پہ آ جاؤ وہ میں پگھلا دوں گا. یعنی یہ سب سے بہتر روزے کا فلسفہ یہ ہے. یعنی اپنے باپ آدم اور آپ اپنے باپ آدم کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے تو ساری دنیا ماشاءاللہ دسترخوان پروردگار بٹھا ہوا ہے. ضیوف الرحمان، سارے کے سارے آپ اللہ کے مہمان ہو، ہم سارے کے سارے اللہ کے مہمان. دسترخوان بچھا ہوا ہے اور ہم جناب اللہ کے دسترخوان سے کھا رہے ہیں. جو بہترین فضائل کا جملہ ہے، آپ حضرات میں سے کوئی شخص گھر میں دسترخوان بچھاتا ہے، مولانا صاحب آپ ہی آ جائیں، فلاں مومن بھی آ جائے، فلاں مومن بھی آ جائے، فلاں مومن بھی آ جائے، جتنے مومن آ جائیں تو کریم دسترخوان بچھانے والا جو ہوتا ہے، بہترین شخص جو ہوتا ہے، جو بھی اپنے اندر گناہ رکھتا ہو، جو بھی پریشانی رکھتا ہو، لیکن دسترخوان پہ جب میں اور آپ میں سے کوئی جا کے کھانا کھائے گا تو جس نے دسترخوان بچھایا ہے نہ وہ ہم سے اس دسترخوان پہ کھانا کھانے کے پیسے لیتا ہے، نہ وہ ہمارا ہاتھ روکتا ہے، نہ وہ ہمارے لقمے گنتا ہے. تو یہ کیونکہ پروردگار کا دسترخوان بچھا ہوا ہے. ایک گناہگار شخص اگر اپنے گھر میں دسترخوان بچھا لے تو وہ اس دسترخوان پہ جو کھانے چن دیتا ہے ان کے کھانے والوں سے حساب نہیں لیتا. تو وہ کریم اللہ، وہ کریم رب جس نے پوری کائنات میں رمضان المبارک کا دسترخوان بچھا دیا ہے، وہ کیسے ہم سے پوچھے گا؟ وہ تو کہتا ہے میری نعمتیں آ کے کھا جاؤ، میرے دسترخوان پہ بھی کھا جاؤ، اور پھر میں جتنا تم کھاتے چلے جاؤ گے، روزے رکھتے چلے جاؤ گے، اتنے تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا. تو یہ مسئلہ ہے. دوزخ سے خوف کھائے گا اور وہ محرمات سے کنارہ کشی کرے گا، اور جو دنیا سے بے اعتنائی کرے گا ومن اشفق من النار اجتنب المحرمات. اور دوسری بات ومن اشفق من النار، اور جو دوزخ سے خوف کھائے گا، دوزخ کی طرف وہ جانے کے لیے ڈرے گا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ خود بخود حرام کاموں سے اپنی آنکھوں کو چرا لے گا، حرام کام چھوڑ دے گا.
جسے پتا ہے سرکار کہ میرے ہاتھ کو جلایا جائے گا، اور جب میرا ہاتھ جلے گا تو اس کے بعد پھر تھوڑی سی آگ ہو دنیا کی، ایک ماچس کی تیلی چھوٹی سی لگا دی جائے، وہ اپنے انگلی کے نیچے رکھی جائے، اور نہ وہ انسان کی انگلی کو پگھلا سکتی ہے، اور نہ صرف اس کی تپش سے انسان کا گوشت جو ظاہراً ہے یہ پگھلے گا تو انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اور جہنم کی آگ اللہ وحدہ لا شریک نے جو جہنم پیدا کی ہے، ہم میرے اور آپ کے مولا و آقا فرماتے ہیں کہ اگر سوئی کے کونا، سوئی کے منہ کے جتنا برابر سوراخ کر دیا جائے جہنم میں سے، اور اس میں سے آگ اس دنیا میں باہر آنا شروع ہو جائے، تو چند لمحوں کے بعد اس آگ کی تپش سے کائنات مر جائے گی۔ اتنی سخت آگ ہے۔ جب تم دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے ہو تو گناہ پھر اتنی جرت کر کے کرنا کہ تم جہنم کی آگ کیسے برداشت کرو؟ اگر تمہارے اندر اتنی قوت اور طاقت ہے تو پھر تم کرو گناہ، جو ہوتا ہے کرو، لیکن آگ سے بچنے کے لیے۔ اور کتنا خوبصورت مہینہ ہے، کتنا پیارا مہینہ ہے، جہاں تمہاری سانسیں بھی عبادت میں شمار ہوتی ہیں، تمہارا سونا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے، تمہارا مومن کو ہنس کے بولنا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ گھر سے تم جمعے کے لیے چلتے ہو، ایک ایک قدم پر 70 ملائکہ تمہارا استقبال کرتے ہیں۔ کہاں جا رہا ہے یہ بندہ؟ یہ بندہ اللہ وحدہ لا شریک کے بندوں کو ملنے کے لیے جا رہا ہے۔ معمار الجمعہ، صلاۃ الجمعہ کی نماز نہیں، یہ گیدرنگ ہے، یہ ملنا ہے، تاکہ 3 میل کے اندر جو مومن رہتے ہیں ایک جگہ پر اکٹھے ہو کے ایک دوسرے سے آ کر ملیں۔